اللہ وعدہ، اللہ نے اپنے وعدہ سچ کر دکھایا، نصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد کر دی، وعز جندہ، اور اپنے لشکر کو عزت دے دی، اور حزم الاحزاب وحدہ، تمام باطل لشکروں کو تنے تنہا اللہ نے شکست دے دی۔ بیت اللہ میں، کعبے میں رسول اللہ داخل ہو رہے، بت رکھے ہوئے ہیں، ان کو گرا ہے اور کہہ رہے جاء الحق وذهب الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، باطل ہے ہی مٹنے کے لیے، لیکن موانے والوں، میرٹھ والوں، ہند و سندھ والوں، ساری دنیا کے مسلمانوں، حق جب اس کو لے کر چلا جائے گا، حق کو جب لے کر پھرا جائے گا، حق کو لے کر جب تن من دھن قربان کیا جائے گا، تب باطل مٹے گا۔ حق کو لے کر بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا، حق کو لے کر حرکت میں آنا پڑے گا، جس طرح ہمارے تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کو لے کر مکہ میں نہیں بیٹھ گئے اپنے گھر میں، مکہ چھوڑ کر طائف گئے، مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے، مدینہ چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر گئے، احد گئے، خندق گئے، حنین گئے، تبوک گئے، 9 سال میں 27 دفعہ اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے رسول اللہ نے حرکت کی، تو اللہ نے برکت دی اور مکہ کو فتح کر دیا اور قرآن نازل کر دیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے، والفتح، اور مکہ فتح ہو جائے، ورأيت الناس، اور آپ دیکھ لو لوگوں کو، يدخلون في دين الله أفواجا، جو قرآن سننے کو تیار نہیں تھے، جو قرآن پڑھنے کو تیار نہیں تھے، جو قرآن دیکھنے کو تیار نہیں تھے، جو قرآن ماننے کو تیار نہیں تھے، جو قرآن کو نعوذ باللہ اساطیر الاولین، پچھلی کہانیاں کہتے تھے، جو قرآن کو من گھڑت بات کہتے تھے، جو قرآن کو نعوذ باللہ شاعروں کا، ساحروں کا، دیوانوں کا کلام کہتے تھے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، اب وہ سارے آ رہے اور یوں کہہ رہے ہمیں انا اطینا پڑھا دو، ہمیں قل هو اللہ پڑھا دو، ہمیں سورہ فاتحہ پڑھا دو، ہمیں نازلہ پڑھا دو، ہمیں حفظ کرا دو، ہمیں پکا سچا مسلمان بنا دو۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، سارے کے سارے اللہ کے دین میں فوج در فوج، جماعتیں کی جماعتیں، قوموں کی قومیں، قبیلے کے قبیلے، علاقے کے علاقے اٹھ کر آ رہے اور کہہ رہے ہمیں قرآن سکھاؤ، ہمیں حدیث سکھاؤ، ہمیں اسلام سکھاؤ، ہمیں سنت شریعت سکھاؤ، ہمیں اللہ کا، رسول اللہ کا، جنت کا، آخرت کا دیوانہ بناؤ۔ ہم پر کھل گئی یہ دنیا، یہ ذلیل ہے، حقیر ہے، فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اصل ایمان ہے، اصل قرآن ہے، اصل اللہ اس کا رسول ہے، اصل قرآن حدیث جنت اور آخرت ہے۔ ورأيت الناس، جب آپ لوگوں کو دیکھ لو کہ اسلام کی طرف آ گئے، فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی پاکی کے ساتھ اس کی تعریف بیان کرتے جائیے، واستغفرہ، اور استغفار کیجیے، انہ کان توابا، آپ کا رب بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آپ کی توجہ پوری ہو گئی، آپ کی تعلیم پوری ہو گئی، آپ کی محنت بار آور ہو گئی، نتیجہ ظاہر ہو گیا، اب عالم میں اسلام ہی اسلام رہے گا، ایمان ہی ایمان رہے گا، سنت و شریعت رہے گی، ہر کچے پکے گھر میں دین پہنچ کر رہے گا، مانگنے والوں کو عزت دے کر اور نہ مانگنے والوں کو ذلیل و خوار کر ایک زمانہ ایسا آئے گا، اس کائنات میں سارے مسلمان ہوں گے، سارے ایمان والے ہوں گے، سارے اللہ کو، رسول اللہ کو، قرآن کو، حدیث کو ماننے والے ہوں گے، پوری دھرتی پر مجرم، نافرمان کوئی شخص باقی نہیں رہے گا، عالم میں اسلام ہی اسلام ہو کر رہے گا۔ قرآن نے کہہ دیا والذی ارسل رسولہ، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون، اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ سارے دینوں پر غالب آ جائے، چاہے مشرکوں کو، کافروں کو، مجرموں کو، نافرمانوں کو کتنا ہی برا لگے، نہ انہیں زمین پر رگڑنی پڑ جائے، لیکن اسلام، ایمان، قرآن دنیا میں غالب ہو کر رہے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو ہر حال میں پورا ہوا ہے اور پورا ہو کر رہے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ بس موانے والے، بس میرٹھ والے،
بس ہند و سندھ کے مسلمان اس کی تعلیم میں تبلیغ میں اپنے آپ کو لگا دیں۔ مبارکبادی کے مستحق ہیں حافظ نوشاد صاحب اور ان کے مدرسے کے اساتذہ اور ان کے مدرسے میں پڑھنے والے طلبا اور آپ حضرات جو اس مدرسے کی ترقی کے لیے رات کے اس بڑے حصے میں اپنی نیند قربان کر کر، اپنی راحت قربان کر کر، اپنا آرام قربان کر کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار انصار مہاجرین صحابہ کی طرح اللہ کی کتاب کی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے یہاں جلسے کے اندر آئے ہیں، اور آپ آئے نہیں، اللہ آپ کو لائے ہیں۔ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے۔ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ اتنا بڑا موانع ہے، اتنا بڑا محلہ ہے اور کرسی خالی پڑی۔ کون ہیں کہ یہ چنندہ لوگ ہیں، یہ منتخب لوگ ہیں، یہ نوجوان، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، یہ بوڑھے، اللہ نے تمہیں منتخب کر کے اس مدرسے کے اس اجلاس کو کامیاب کرنے کے لیے یہاں جمع کیا۔ اس پر اللہ کا ہم سب شکر ادا کریں، اور جو بچے فارغ ہوئے ہیں ان کو مبارکباد دیں، اور ان کے اساتذہ کو مبارکباد دیں، اور ان کے محترم صاحب کو مبارکباد دیں کہ اس کائنات میں مبارکبادی کے مستحق چیئرمین صاحب نہیں ہیں، ممبر صاحب نہیں ہیں، ایم پی صاحب نہیں ہیں، ایم ایل اے صاحب نہیں ہیں، پردھان منتری، مکھیہ منتری نہیں ہیں۔ اس دنیا میں، اس کائنات میں اگر مبارکبادی کا کوئی مستحق ہے تو یہ مدرسے والے ہیں، ان کے پڑھنے پڑھانے والے ہیں۔ ہم اور تم تو آج مبارکبادی دینے کے لیے حافظ نوشاد صاحب کو اور ان کے اساتذہ کو اور ان کے طلبا کو، مدرسے والوں کو یہاں مبارکبادی دینے کے لیے یہاں جمع ہوئے کہ دو بچوں کی دستار بندی ہوگی، سر کے اوپر ان کی پگڑی بندھے گی، اللہ کی لاشک لارہ کتاب ان کے سینوں میں محفوظ ہو گئی۔ ہم تو آج مبارکبادی دے رہے ہیں، اور فرشتوں نے اس آسمان کے بننے سے پہلے، اس زمین کے بننے سے 1000 سال پہلے ان حافظ نوشاد صاحب کو اور ان کے پڑھنے والے بچوں کو، اس مدرسے والوں کو خوشخبری دے دی تھی۔ مشکات شریف بہت بڑی کتاب ہے جو مدارس میں جلالین شریف کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے، اس میں روایت موجود ہے، ان اللہ تعالی قرأ طٰہ و یاسین، اللہ نے سورہ طٰہ جو 16ویں پارے میں ہے، وہ قرأ یاسین، اور سورہ یاسین جو 22ویں پارے کے آخر میں ہے، 23ویں کے شروع میں ہے، وہ سورہ یاسین اللہ نے آسمان زمین کے بننے سے 1000 سال پہلے پڑھی۔ ابھی موانع نہیں بنا، ابھی میرٹھ نہیں بنا، ابھی یو پی نہیں بنا، ابھی ہند و سندھ نہیں بنا، ابھی پہاڑ نہیں بنے، ابھی دریا نہیں بنی، ابھی ہوائیں نہیں بنی، ابھی چاند سورج ستارے نہیں بنے، کائنات وجود میں نہیں آئی، اور اللہ سورہ طٰہ پڑھ رہے، سورہ یاسین پڑھ رہے۔ فلما سمعت الملائکۃ القرآن، جب فرشتوں نے، جو اللہ کی نورانی مخلوق ہے، انسان خاکی مخلوق ہے، جنات بناری مخلوق ہے، فرشتہ نوری مخلوق ہے، جو ہمیں تمہیں نظر نہیں آتا، وہ آج جمع ہے۔ منگانے والے تو جلسے میں کم ہیں، اس محلے والے تو کم ہیں، لیکن فرشتے کم نہیں ہیں۔ فرشتوں نے اس مدرسے کو آسمانوں تک، عرش تک گھیرا ہوا ہے، ہم سب فرشتوں کے پروں کے درمیان ہیں، اس کا ہمیں تمہیں یقین ہونا چاہیے کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ فرمایا فلما سمعت الملائکۃ القرآن، فرشتوں نے قرآن سنا کہ اللہ سورہ یاسین پڑھ رہے، اللہ سورہ طٰہ پڑھ رہے، پڑھ کر فرشتوں کو سنا رہے۔ فرشتوں نے کہا طوبیٰ لأمۃ ينزل هذا علیہا، مبارکبادی ہو، خوشخبری ہو، جنت ہو۔ 3 معنی اس کے علماء نے بیان کیے، طوبیٰ خوشخبری ہو، طوبیٰ جنت ہو، طوبیٰ مبارکبادی ہو اس امت محمدیہ کو جن کو یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا فرمائیں گے، جن پر یہ قرآن نازل ہوگا۔ اور پھر فرشتوں نے کہا طوبیٰ لأجواف تحمل هذا، مبارکبادی ہو، خوشخبری ہو، جنت ہو۔ کون سا مدرسے کیا نام ہے؟ کنز العلوم، علوم کا خزانہ۔ سارے علوم جو تورات میں تھے، سارے علوم جو انجیل میں تھے، سارے علوم جو صحف ابراہیم و موسیٰ میں تھے، سارے علوم جو 103 کتابوں میں اللہ نے نازل فرمائے تھے، وہ سارے علوم اللہ نے قرآن مقدس میں جمع کر دیے، اور قرآن مقدس میں ان 103
کتابوں سے زیادہ اللہ نے مفصلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی. تو قرآن کنز العلوم ہے، سارے نبیوں رسولوں پیغمبروں کے علم کا خزانہ ہے. اور یہاں مدرسہ کنز العلوم میں آج چھوٹے دو بچوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا تو فرشتوں نے آسمان اور زمین کے بننے سے 1000 برس پہلے مدرسہ کنز العلوم کے معتمم اور ان کے اساتذہ اور ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم طلبہ جنہوں نے قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیا، فرشتے ان سے کہہ رہے تھے طوبیٰ للغافلین